سوار ہوتا ہے۔ کہاں ہو آگے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پا اکبر سوار ہوتا ہے۔ اور ایک حساس شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ جری کے گیس کو روکا وہاں پہ زینب نے، جری کے گیس کو روکا وہاں پہ زینب نے، جہاں امام کو بس اختیار ہوتا ہے۔ جری کے گیس کو روکا وہاں پہ زینب نے، جری کے گیس کو روکا وہاں پہ زینب نے، جہاں امام کو بس اختیار ہوتا ہے۔ اور امام عصر ہے محو طواف قبر حبیب، امام عصر ہے محو طواف قبر حبیب، یہاں چراغ پر سورج نثار ہوتا ہے۔ امام عصر ہے محو طواف قبر حبیب، یہاں چراغ کا سورج نثار ہوتا ہے، یہاں چراغ کا سورج نثار ہوتا ہے۔ تو یہ شعر میں نے جہاں کہیں سنا ہے، جہاں پر بھی بلال بھائی نے پڑھا ہے، ہر جگہ پر بہت قبول کیا گیا۔ اور یقیناً یہ مولا کے منظور نظر شاعر ہیں۔ شعر نظر کر رہا ہوں کہ کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا، کرم حسین کا، کرم حسین کا، کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے۔ کرم حسین کا آئیے حضرات، میں انہی اشعار کے خالق، انہی اشعار کے زیر سایہ مؤذن ولایت عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب سے بخد احترام گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں اپنے کلام سے آپ تمام مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ سب ان کی صحت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر بھروا دیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات بھیج دیں بابا بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
بی بی سلام اللہ علیہا کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے گوہر عطا فرما کے محشر کی بھیڑ میں جب ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں مالا مال فرمایا. یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا. ہم نہایت شرمندہ ہیں حالات کے پیش نظر پچھلے کئی برسوں سے مقبول بارگاہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام برادر عزیز جناب میر حسن میر صاحب، میر تکلم صاحب، میر سجاد صاحب اور دیگر جو یہاں کے منتظمین ہیں، خادمین ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ میں ذکر کی سعادت حاصل کروں مگر نہ سکا. اس بار تقدیر نے یاوری کی، نصیب لکھنے والے نے بلایا تو حاضر خدمت ہوں. طویل گفتگو نہیں کیونکہ رونے رلانے کے دن ہیں، گریہ و بکا کے دن ہیں، تو چند لمحے فضائل اس لیے تاکہ چہرے گلاب ہو جائیں اور اس کے بعد ان گلابوں پر آنسوؤں کی شبنم جسے امانت کے طور پر حاصل کرنے ایک رومال آنے والا ہے. تو بس توجہ رکھیے گا، آیے کریمہ بطور برکت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اصل میں وجود بشر دو چیزوں سے بنتا ہے. قبلہ سلمان صاحب، دو چیزوں سے بنتا ہے. کیا کیا؟ ایک ہے روح اور ایک ہے جسم. تو چونکہ دو چیزوں سے وجود بشر سامنے آتا ہے لہذا نجاستیں بھی دو ہیں، ایک جسمانی نجاست، ایک روحانی نجاست. جسمانی نجاستیں کیا ہیں؟ انہیں باب فقہ میں دیکھیے، علماء سے پوچھئے، مجتہدین سے سوال کیجئے. مگر روحانی نجاستیں زیادہ نہیں ہیں، تین ہیں. روحانی نجاستیں زیادہ نہیں ہیں، تین ہیں. کون کون سی؟ پہلی نجاست شرک کی نجاست، دوسری نجاست کفر کی نجاست، تیسری نجاست نفاق کی نجاست. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے وہ کون سا دریا پیدا کیا جس میں غوطے لگانے سے
یہ نجاستیں دور ہو جائیں۔ وہ کون سا سمندر پیدا کیا جس میں غوطہ زن ہونے سے یہ نجاستیں دور ہو جائیں؟ ان کا صاحب یہ جسمانی نجاست تھوڑی ہے جو دریا میں غوطے لگا کے دور ہو، یہ روحانی نجاستیں ہیں۔ تو پھر یہ کیسے پاک ہوں گی کہ اگر شرک کی نجاست ہے کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ آخری سب تک کے لیے۔ اگر شرک کی نجاست ہے کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ۔ اگر کفر کی نجاست ہے کہنا پڑے گا محمد الرسول اللہ۔ تو پھر نفاق کی نجاست کا کیا ہوگا؟ وقار لفظوں کو حرف جلی سے ملتا ہے، اثر دعاؤں کو حق کے ولی سے ملتا ہے۔ وہ شرک کہہ تو رہا ہے اسے خبر ہی نہیں، اگر خدا سے بھی مانگو علی سے ملتا ہے۔ علی 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 میر بھائی نے مصرے یاد دلا دی ہے۔ عزادار سوگوار ماتمدار بیٹھے ہیں، جناب عابد بیمار علیہ السلام کے پائے اقدس کے چھالوں کو سلامی دیتے ہوئے پیدل مشی کرنے والے زوار، کربلا آنے والے زوار بیٹھے ہیں۔ ماتمداروں کے لیے مجدہ ہے، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں۔ اصل میں عشق مولا عشق مولا عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں۔ وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں۔ آج ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ دو شعر اور سنو۔ یہ بھی یاد دلائے قدرداں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بندے کفن دل بلال پا افشائے راز ہو جائے۔ آپ کسی بھی شے کا نظارہ کرتے ہیں تو آنکھیں کھول کے، کہتے نہیں ہے کھلی آنکھوں سے دیکھو۔ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن
دل بلال پا افشائے راز ہو جائے، پلک جھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے، پلک جھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے۔ میرے خدا مجھے بس اتنی معرفت دے دے، میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے۔ میری آقا دادی آپ کو خوش رکھے، آپ اس وقت ان کے خاص مہمان ہیں۔ بس توجہ رکھیے گا، میں جو پڑھنا چاہ رہا ہوں تو اس سے ملتے جلتے واقعے تو میں نے کتابوں میں دیکھے، لیکن جو پڑھ رہا ہوں یہ مینوان میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، لیکن بزرگ علماء سے سنا، اساتذہ سے سنا، تو واقعہ ان کا بیان کیا ہوا ہے۔ نتیجہ شاید میری جانب سے کوئی ہو۔ نجاستیں کتنی ہیں؟ بابا بابا، شرک کی نجاست، کفر کی نجاست، نفاق کی نجاست، تو ظاہر ہے کہ پھر طہارت کے بھی 3 طریقے ہوں گے۔ خدا حسین کا واسطہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب واقعہ یہ ہے، مسجد النبوی چھلک رہی ہے، مسجد النبوی چھلک رہی ہے، بیک ہے۔ فقرہ صرف کرنے جا رہا ہوں اہل ادب کے لیے، چونکہ نیا نیا شوق ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے پرانے کافر نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ پرانے کافر نئے مسلمان ہوئے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، چھلک رہی ہے۔ سرکار محراب مسجد میں آئے کہ اتنے میں نماز آغاز ہوئی، اتنے میں دروازے مسجد سے پیچھے مڑ کے دیکھیے، ہاں وہاں سے ایک آواز گونجی، این محمد، این رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہے، این محمد۔ آواز اتنی محیط تھی، اتنی ڈراؤنی تھی آواز۔ پیاسوں کا ماتم کرنے آئے ہیں، اگر زحمت نہ ہو تو یہ گولر تھوڑی دیر کے لیے، شور ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی آواز، ہماری آواز آپ تک نہ پہنچ رہی ہے، میری آواز تو آواز ڈراؤنی محیط خطرناک آواز تھی۔ وہ کہہ رہا ہے این محمد، این محمد، این محمد۔ آواز سنتے ہی کسی نے دائیں دیکھا، کسی نے بائیں دیکھا، آج تک عادت نہ گئی۔ کسی نے دائیں دیکھا، کسی نے بائیں دیکھا، یہ کون سی آواز ہے؟ کون آ گیا؟ ایسی ڈراؤنی آواز میں بلا رہا ہے۔ اب رہا نہ گیا، مڑ کے دروازے کی طرف دیکھا، ایک عجیب الخلقت شخص ہے، ڈراؤنی شکل و صورت کا ہے، اور مجھے پوچھ رہا ہے، یہ بتاؤ محمد کہاں ہے؟ محمد کہاں ہے؟ محمد کہاں ہے؟ خدائے حسین کا واسطہ ہے آقا کے چاہنے والوں، محمد کہاں ہے؟ محمد کہاں ہے؟ محمد کہاں ہے؟ لوگوں کا اس کی آواز کا ایسا خوف طاری ہے، بتائے کون کے کہاں ہے؟ بتائے کون کے کہاں ہے؟ کسی نے ہمت کر کے اشارے سے کہا وہ محراب میں ہے،
مجمع کائی کی طرح پھٹا. وہ داخل مسجد ہوا, آیا قریب محراب, سرکار رسالت بنا کو دیکھا, کہا بھی ہے محمد؟ فرمایا ہاں میں ہوں. بتا کیا بات ہے؟ کاظم میں ایک حاجت لایا ہوں. کہ کیسی حاجت؟ کہ یہ میرے ہاتھ بندھے ہیں, انہیں کھول دو. میرے ہاتھ بندھے ہیں, انہیں کھول دو. پیغمبر نے کہا تجھے کچھ باتوں کے جواب دینا پڑے گا. کہ وہ کیا؟ کہ پہلے یہ بتانا پڑے گا ہاتھ کیوں بندھے, پھر یہ بتانا پڑے گا کس نے باندھے, پھر یہ بتانا پڑے گا کب باندھے. اس نے کہا اے محمد نہ پوچھو, بڑی دردناک داستان ہے. کہ بتانا تو پڑے گا تجھے, کہ جب آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو سنیے. وہ زمانہ جب طوفان نوح آیا تھا, آج کا نہیں ہے, بہت پرانا ہے. وہ زمانہ جب طوفان نوح آیا تھا, نوح کشتی پر سوار ہو گئے تھے. میں ٹھہرا دشمن نوح. جب میں نے دیکھا کہ اب نوح بچ جائیں گے تو مجھے اپنی کلائیوں کے زور پر بڑا ناز تھا. میں آگے بڑھا. میں نے نوح کی کشتی کو چاہا کہ پکڑ کے غرقاب کر دوں. ابھی نوح کی کشتی کو نوح سمیت ڈبونا ہی چاہتا تھا کہ اتنے میں نوح نے کسی کو بلایا. نوح نے کسی کو صدا دی. ادھر نوح نے کسی کو بلایا. میں نے دیکھا کہ طوفان کی لہروں پر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا ایک جوان رانا ظاہر ہوا, اور آگے بڑھ کے اس نے نوح کو دیکھا اور پھر میری طرف بڑھا. جانے کتنی جان تھی اس کی کلائیوں میں کہ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھ پکڑے, دوسرے ہاتھ سے ہاتھ باندھ دیے, اور پھر نوح کی طرف دیکھ کے کہا اب میں جا رہا ہوں, پریشان نہ ہونا, ضرورت پڑے پھر آواز دینا. جس کے دل کے گوشے میں علی مرتضیٰ آباد ہیں, ذرا توجہ کرے. کہا پھر آواز دینا, میں آؤں گا. یہ کہنے کے بعد وہ مجلس سے اوجھل ہو گیا. پیغمبر نے مسکرا کے کہا اچھا یہ نوح کے زمانے کی بات ہے؟ کہاں؟ تو کبھی جب سے اب تک تو یوں ہی ہے. کہاں کہ کوشش نہ کی کہ ہاتھ کھلے. کہ نہ پوچھو محمد, کوشش تو بہت کی مگر ٹس سے مس نہ ہوا. میں نے بھی کوشش کی, میرے قبیلے کے لوگوں نے بھی کوشش کی, مگر قبیلے والے بھی مجھے آزاد نہ کرا پائے. میں یوں ہی ہوں. جب سے سرکار نے کہا میرے پاس کیوں آیا ہے, کہ جب میں نے سنا کہ ایک فخر نوح آیا ہے تو میں نے سوچا میری مشکل اگر کوئی آسان کر سکتا ہے تو وہ فخر نوح ہے. اس خیال سے میں آپ کے حضور آیا تو اب میرے ہاتھ کھول دے. اس سے پہلے کہ نبی اس کے ہاتھ کھولتے کہ اتنے میں کعبے کو کعبہ بنانے والا علی دروازہ مسجد سے داخل ہوا. یہ جو مسجد میں پہلے سے تھے ان میں اکثریت بدن کی مضبوط تھی, دل کی کمزور تھی. تو یہ تو ڈرے سائے میں کھڑے تھے. جیسے ہی علی کی آہٹ محسوس ہوئی, مڑ کے سامنے دیکھا, سب نے تڑپ کے کہنا شروع کیا یا علی تشریف لائیے, یا علی تشریف لائیے, یا علی تشریف لائیے, یا علی تشریف لائیے. مجھے یہی تو شکوہ ہے تاریخ سے. وہ یا علی کہیں تو جائز, ہم کہیں تو بدعت. یا علی تشریف لائیے, یا علی تشریف لائیے. ایک شور مسجد میں
یا علی یا علی یا علی یا علی. جب شور اٹھا فطرتاً اس نے بھی مڑ کے دیکھا. کیسا شور ہے. اب جو مڑ کے دیکھا پلکے نہ جھپکے ٹک ٹکی لگائے رہی ہے. اب جو اس نے مڑ کے دیکھا تو دیکھتے ہی سر مڑ گیا. اتنا ڈرا کے گھبرا کے سرکار کے پیچھے چھپنے لگا. سرکار نے اس کا بازو پکڑا, سامنے بلایا. کہا ادھر آ, چھپتا کیوں ہے؟ کہا محمد چھپ جانے تو ڈر لگ رہا ہے. کہا کس سے ڈرتا ہے؟ کہا وہ جو جوان آ رہا ہے. کہا اس سے کیوں ڈرتا ہے؟ وہ تو میرا بھائی علی ہے. کہا یہی تو وہ ہے جس نے میرے ہاتھ باندھے تھے. ہائے 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 ہائے, نعرہ حیدری. یہی تو وہ جوان ہے جس نے میرے ہاتھ باندھے تھے. پیغمبر نے مسکرا کے کہا اچھا تو اگر اس نے تیرے ہاتھ باندھے تھے تو یہی تیرے ہاتھ کھولے گا. آئیے چلتے ہیں سرکار کے حضور. اور چلنا کیا ہے, ان کے نواسے کی مجلس ہے, یہی ہوں گے پیغمبر. دستے دل جوڑیے اور پوچھئے یا رسول اللہ سزا علی نے دی ہے, چھپ رہا ہے, چھپ جانے دیجئے, آپ اسے کیوں سامنے لا رہے ہیں؟ نبی کہیں گے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں, علی کا دشمن میری پناہ میں, یہ کیسے؟ ہائے 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 ہائے, علی کا دشمن. بات قریب ہے. علی کا دشمن میری پناہ میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اگر اس نے تیرے ہاتھ باندھے یہی تیرے ہاتھ کھولے گا. آواز یا علی. کیا حکم ہے سرکار؟ میرے پاس آؤ برادر. آئے آئے آئے, میرے پاس آؤ. علی مرتضیٰ آئے. کب پہچانا اسے؟ نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلانے والے نے دیکھا. کب پہچان لیا یا رسول اللہ؟ کہ اس کا کہنا ہے کہ تم نے اس کے ہاتھ باندھے تھے. کہ یہ سچ کہتا ہے میں نے ہی باندھے تھے. کہا جب تم نے باندھے تھے تو کھول دو ہاتھ. علی مرتضیٰ نے کہا آپ کے حکم میں کوئی عذر نہیں ہے, میں اس کے ہاتھ کھولے دیتا ہوں, مگر میری 2 شرطیں ہیں. میری 2 شرطیں ہیں. کہ کیا؟ کیسے کہیے, کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ, زور سے کہیے لا الہ محمد الرسول اللہ. اس سے کہیے دونوں کلمے پڑھے, میں بھی اس کے ہاتھ کھولے دیتا ہوں. پیغمبر نے اسے دیکھا. کیوں قبول ہے؟ ہاں ہاں قبول ہے, ہاں ہاں قبول ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا, علی اٹھے, چاہا کہ اس کے ہاتھ کھولے. نبی نے کہا یا علی رک جاؤ. ہائے 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 ہائے, یا علی رک جاؤ. علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ شرط تو پوری ہو گئی. نبی نے کہا تمہاری شرط پوری ہوئی, ہماری شرط کا. اس نے کہا آپ کی کیا شرط ہے؟ کہ میری شرط ہے علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. تو علی نے کیا کہا؟
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نبی نے کیا کہا؟ علی ولی اللہ. تو علی کی دو شرطیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نبی کی ایک شرط، علی ولی اللہ. کتنی اندھی ہے دنیا، علی کی دونوں شرطیں مانتی ہے، نبی کی ایک نہیں. ایسے کہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ. سرکار نے کہا اب یہ کہے میں تو دیکھے پل کے نہ. میں نے واقعہ پڑھا، آقا کے چاہنے والوں نے کچھ غور کیا. لا الہ الا اللہ کہتا رہا، ہاتھ بندھے رہے. محمد الرسول اللہ کہتا رہا، ہاتھ بندھے رہے. لا الہ الا اللہ کہتا رہا، ہاتھ بندھے رہے. محمد الرسول اللہ کہتا رہا، ہاتھ بندھے رہے. ہاتھ کب کھلے؟ جب علی ولی اللہ کا. اس کا مطلب اب جو بھی علی ولی اللہ نہ کہے گا اس کے ہاتھ بندھے رہیں گے. میری آقا دادی آپ کو جانے، میری شہزادی آپ کو سلام ہو بادشاہ دین و دنیا پر. سلام ہو علی مرتضی پر. سلام ہو کونین کے حاجت روا پر. سلام ہو رسولوں کے مشکل کشا پر. سلام ہو قبر کی تنہائیوں میں آنے والے پر. سلام ہو وقت رضا امداد فرمانے والے پر. سلام ہو حسین کے ظاہروں کو پروانہ نجات عطا کرنے والے پر. سلام ہو ابو تراب پر. سلام ہو جناب امیر پر. یہی تو صدمہ ہے، امیر نہیں جناب امیر. جناب امیر کی بیٹیاں اتنی غریب ہو جائیں ایک چادر مانگیں. دعا کیجئے جب تک کربلا میں آنکھیں خشک نہ ہونے پائے. خدا رفت قلب عطا کرے. اے میرے معبود، ہمارے کلیجوں میں یاد حسین کی ایسی آگ لگا دے کہ کبھی نہ مجھے یہ زوار بیٹھ گئے تو اٹھا نہیں جاتا، چلنے لگے تو بیٹھا نہیں جاتا. لیکن سفر کے دوران جب جہاں چاہا سائے میں بیٹھ گئے. بیٹھ کے اٹھ نہ پائے تو کسی نے خاندان نہ پوچھا. کوئی ادھر سے بڑا بازو پکڑ لیا، کوئی ادھر سے بڑا بازو پکڑ لیا. مگر آپ کے مولا کی بے کسی بتاؤں،
وہ زنجیریں، وہ ہتھکڑیاں، وہ بیڑیاں اگر لمحے بھر کو سائے کی طرف چلے، شمر نے تازیہ نہ مارا۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، مقصد ہے مصائب پڑھنا، مقصد ہے کربلا والوں پر رونا۔ بی بی کی کنیزوں پیدل آ رہی ہیں اور بڑا مجمع ہے اس وقت، بڑے لوگ آئے ہیں، غریب کا چہلم ہے، مسافر کا چہلم ہے، بے نوا کا چہلم ہے، اس کا چہلم ہے جس کا چہلم کرنے والے عالم قید میں رہے۔ بلند ہو گئی آوازیں، رونے کو آمادہ ہو گئے۔ چند لمحے مصائب پڑھوں گا، اگر پڑھ سکا تو نہیں جانتا کہ کب کب روئیں گے۔ سلام ہو جلتی رہتی پر سونے والے، سلام ہو آج بھی لہو میں ڈوبے رہنے والے، سلام ہو زہرا کے لال، سلام ہو اس پر جسے بڑی بے دردی سے دکھاتے۔ یہ سفر کے دوران قبلہ بھائی، سفر کے دوران بعض مناظر ایسے ہوتے ہیں کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، بعض مناظر ایسے ہوتے ہیں کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ایک سال میں آ رہا تھا، یہی اربعین کا موقع تھا، پیدل آ رہا تھا، تو کربلا کے قریب ہی تھا، ایک خاتون تھی، عجیب بے چینی، تو انہیں یہ لگا کہ یہ ہماری زبان سمجھتے ہیں، آ کے کہنے لگے آپ اردو جانتے ہیں؟ بتاؤ بی بی کیا بات ہے؟ کہا ہم اپنے بھائی سے بچھڑ گئے۔ ہمارا بھائی بہت پریشان ہوا، اتنا کہنا تھا، کارواں کے سارے لوگ آ گئے، میری بہن پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ ارے ایک ظاہرہ کے لیے اتنے لوگ اکٹھا ہو گئے، آئے حسین کی بات۔ ایسے ہی چلا کے روئیے گا تاکہ مجلس کو تمام کروں۔ میں ایک روایت پڑھوں گا، چھوٹی سی روایت، اگر پڑھ سکا تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ یہ 11ویں محرم کو جب کارواں چلا، تو آ گیا پیچھے پیچھے زنجیروں میں جھگڑا قرآن، اس کے پیچھے رسیوں سے بندھی آیتیں، جس نیزے پر سر غریب زہرا تھا، وہ نیزہ خولی ملعون کے ہاتھوں میں تھا۔ شام ہو رہی تھی، شمر ملعون نے کہا خولی کارواں کو دوڑا۔ میری ماں بہنوں، اگر چھوٹے بچے ہوں تو انہیں کلیجے سے لگا لیں۔ شمر کہنے لگا کارواں بڑھا تاکہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہم بستی میں پہنچ جائیں۔
समझ सके दादा। अरे ऊंटों की पीठ पर नन्हे बच्चे रस्सियों से होते थे। जब ऊंट को दौड़ाया जाता था, बच्चे ऊंट से जमीन पर गिरते थे। पीछे आने वाले ऊंट बच्चों को रौंदते हुए गुजर जाते थे। माएँ इतनी मजबूर थी, मुड़ के देख भी नहीं पाती थी। मेरे बच्चे बचा गुजरी। ऐसे ही रोया जाता है। अजरकुम अल्लाह। कारवां को तेज दौड़ाया जाने लगा। अभी चंद कदम कारवां चला होगा कि इतने में मरूद के हाथ में जो नेज़ा था, वो नेज़ा छूटा, जमीन में गड़ गया। फूली ने बड़ी कोशिश की, नेज़ा न हिला। शिमर बोला, देर होती है, क्यों रुका हुआ है? मलून कहने लगा, मैं क्या करूं, हुसैन नहीं बढ़ते। मलून कहने लगा, मैं जानता हूं हुसैन कैसे आगे बढ़ेंगे। मलून ने ताजियाने को लहराया, सैयदे सज्जाद की तरफ आया। ए सैयदे सज्जाद, अपने बाबा से कहो आगे बढ़े, वरना इतने दुर्रे लगाऊंगा, ताजियानों से पुष्ट रंगीन हो जाएगी। मेरे मौला ने हथकड़ियों को संभाला, बेड़ियों को संभाला। करीब नेज़ा आए, बाप के कटे सर को देखा, देख के कहने लगे, बाबा, मेरे बाबा, ये देखो अब दुर्रे नहीं खाए जाते। अगर महसूस कर ले बाबा, ये मेरी खुश देखो, अब दुर्रे नहीं खाए जाते। इतना बता दो आगे क्यों नहीं बढ़ते? सर मजलूम सी आवाज आई, मेरे लाल कैसे बढ़ूं? अरे मेरे सीने पर सोने वाली सकीना असनाए राह पुश्ते नाका से गिर गई। जब तक सकीना न आएगी, हुसैन आगे न बढ़ेगा। ये आवाज नाके पर बैठी हुई बीवी ने सुन ली। जैसे ही ज़ैनब के कानों में भाई की आवाज आई, अरे ज़ैनब ने खुद को नाके से गिरा दिया। मैंने पढ़ दिया, सोगवारों ने सुन लिया। मैंने पढ़ दिया, सोगवारों ने सुन लिया। जब आप गिरते हैं तो क्या करते हैं? हाथों को। वो बीबी क्या करे जिसके दोनों कसे गर्दन बंधे हैं? मैं नहीं जानता ज़ैनब किस पहलू गिरी, लेकिन इतना जानता हूं, दो लोगों का खाक पर गिरना बड़ा दर्दनाक है। एक अब्बास का घोड़े से गिरना, एक ज़ैनब का नाके से गिरना। अब्बास के हाथ कटे, ज़ैनब के अजरकुम अल्लाह। ज़ैनब ने खुद को नाके से गिराया, हाथ से उठी, फिर गिरी। सुन लिया मेरे दारों ने? उठी, फिर गिरी। बाबा को पुकारा, खुद को संभाला। बड़ी अजब बेकसी है, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी सामने, पर एक ही बात, सकीना। सकीना जंगल है बेटी, वीराना है बेटी, मेरे भाई की अमानत हो। क्या जवाब दूंगी? कुछ तो बोलो।
چلی جا رہی ہے سکینہ، بس مجلس 2 سے 2.5 منٹ میں تمام ہے، اے کاش کہ میں پڑھ لے جاؤں۔ جا رہی ہے، کبھی گرتی ہے، کبھی سنبھلتی ہے، کبھی گرتی ہے، کبھی سنبھلتی ہے۔ سکینہ 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 میری بیٹی، میری جان سکینہ۔ سرکار روح الملک فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، یہ نئی عمر کے بچے شاید نہ سمجھ سکے، لیکن ان میں جو بڑے لوگ بیٹھے تھے، جو پہلے لائٹ وغیرہ کا اتنا انتظام نہیں ہوتا، تو چاندنی رات میں اتنی روشنی ہوتی تھی، اگر کچھ دور پر کوئی بیٹھا ہو تو یہ محسوس ہو جاتا تھا کوئی بیٹھا ہے۔ علی کی بیٹی تلاش سکینہ میں جا رہی تھی کہ اتنے میں لگا جیسے کچھ فاصلے پر کوئی سیاہ برقع والی بیوی، کوئی سیاہ آوازوں کو نہ دباؤ، کربلا میں بھی چلا کے نہ روئے تو کہاں روئیں گے؟ کوئی سیاہ برقع والی بیوی دور بیٹھی ہے، زینب آگے بڑھی، پھر کانوں میں لوریوں کی آواز آنے لگی، سو جا میری بچی، سو جا میری سکینہ، سو جا میری بچی۔ بیوی سمجھ گئی یہ میری بیٹی ہے، اسے یہ بیوی گود میں لیے بیٹھی ہے، آگے بڑھی، بڑھ کے آواز دی، بیوی ایک بات کہوں؟ کہ کہو۔ کبھی بھی باقی ہے، ہم نے جس دن سے مدینہ چھوڑا ہم سے کوئی محبت کرنے والا نہ ملا، تم اکیلی ہو۔ جس نے میری بچی کو اپنی گودی میں لیا، مگر بیوی سچی بات بتائے، ہم بھی ایسے گھرانے کے ہیں، کسی کا احسان نہیں بھولتے، لیکن بتاؤ کیا کریں، یہ دیکھو میرے دامن میں کچھ نہیں ہے، مجھے لوٹ لیا گیا، لیکن اے بیوی میں ایک احسان کر دو، کم سے کم اپنا نام بتا دو تاکہ شکریہ ادا کروں۔ جیسے ہی شکریہ کہا، آواز آئی، زینب ماں کا شکریہ ادا کرو گی، مجھے نہ پہچانا، میں تمہاری ماں فاطمہ، ماں کا شکریہ ادا کرو گی زینب۔ مجلس تمام ہونے کو ایک لوگ والوں عالم غربت میں جیسے ہی بیٹی نے سنا ماں، اللہ نہ کرے کوئی مصیبت زدہ ہو، اگر غربت میں کسی کو اپنا مل جائے دل بھر آتا ہے، وہ بھی ایسی غربت جہاں صرف درد ہی درد ہو۔ زینب نے جیسے ہی سنا مٹا رکی رک کے کہا، اماں آپ یہاں، ہاں اماں آپ اس گھر میں، ہاں بیٹی، اماں آپ یہاں میرے ساتھ، ہاں بیٹی، اماں کب آئی؟ سن لیا دکھا، اماں کب آئی؟ زہرا نے تڑپ کے کہا، بیٹی کیا پوچھتی ہو؟ ارے جس دن تم نے مدینہ چھوڑا تھا اسی دن میں نے اپنی لہر چھوڑ دی، تو اماں کیا کربلا میں تھی؟
دیکھا کہ عسکر کیسے الٹ گیا کہ تیرے مدعومت نے دیکھا. ایک ایک بات زینب کہتی رہی, ماں کہتی رہی, بیٹی یہ بھی دیکھا, بیٹی یہ بھی دیکھا, بیٹی یہ بھی دیکھا. فرماتے ہیں کہ باتیں کرتے کرتے کمزور کے دل کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. ہمیں مصطفیٰ ہونے کو ہے. باتیں کرتے کرتے علی کی بیٹی لمحے بھر کو چپ ہو گئی. اس کے بعد ماں کو دیکھ کے کہنے لگی, اماں اماں اماں, ایک بات کہوں اماں. کہو بیٹی. اماں کہہ دوں کہو زینب. اماں کہہ دوں کہو نا بیٹی. اماں بات ہی ہے, بہت دن ہو گئے تمہارا چہرہ نہ دیکھا. اے اماں دور دور تک کوئی نہیں ہے, ذرا چہرے سے نقاب ہٹا دو, بیٹی چہرہ دیکھ لے. زہرا نے کہا زینب اصرار نہ کرو, ماں کا چہرہ نہ دیکھ پاؤ گی. اماں دیکھ لوں گی, نہ دیکھ پاؤ گی, دیکھ لوں گی. کا صبر کا وعدہ کرو. کا وعدہ کیا, کب بیٹھ جاؤ. زینب خواب پہ بیٹھی. اب تو زہرا نے نقاب ہٹائی. زینب نے کیا دیکھا, ماں کے رخساروں کا تازہ خون بنا. اماں یہ لہو کس کا, اے زینب جب میرے ہاتھ سے ان خنجر سے دیوار آتا, میں نے منہ بمو رکھ دیا. یہ بچے کا لہو کوئی خدا سے روزے میں جلو.